سوال خاص طور پر خواتین کے ذہن میں یہ گردش کر رہا ہے یا عام طور پر یہ سوال آتا ہے کہ جو عورتیں حمل سے ہوتی ہیں سورہ یوسف پڑھنے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے تو سنا تھا کہ کاجو بادام کھانے سے خوبصورت پیدا ہوتا ہے، لیکن واللہ عالم اب یہ ڈاکٹر ہی بتا پائیں گے۔ لیکن جہاں تک رہی بات حدیث کی تو سورہ یوسف وغیرہ پڑھنے سے بچے کی پیدائش بہت خوبصورت ہوگی یا بچہ خوبصورت پیدا ہوگا، اس سلسلے میں کوئی بھی مستند روایت جو ہے ثابت نہیں ہے، لہٰذا ایسی من گھڑت باتوں کے اوپر یقین نہ کریں کیونکہ یہ ساری چیزیں دین نہیں ہیں۔ بہرکیف یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ اپنے اندر بہت ساری نصیحتیں اور بہت ساری عبرتیں جو ہے سمیٹے ہوئے۔ آئیے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ۔ بات چل رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں تخت پر بٹھایا، قحط سالی پھیل گئی، ہر طرف بھوکمری کا ماحول تھا۔ مصر کے آس پاس کے جو علاقے تھے، شام، عراق وغیرہ تک جو ہے قحط سالی کا اثر تھا۔ اب یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نکلے، مصر پہنچے، اور مصر جب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ جتنے بھی لوگ اناج یا غلے وغیرہ لینے کے لیے آتے تھے تو ان سے جو قیمت متعین کیا گیا تھا وہ قیمت لیتے تھے اور ان کو اتنا ہی دیتے تھے جتنے افراد ان کے ساتھ میں آتے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو جو راشن دینا تھا، اناج دینا تھا، وہ دے دیا، اور بیٹھ کر کے گفتگو بھی ہوئی، بھائیوں سے معلومات بھی کی، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو پہچان چکے تھے کہ ہمارے بھائی ہیں، اور اچھی طریقے سے جان لیا تھا، جیسا کہ قرآن میں ہے فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ انہوں نے ان کو پہچان لیا، یعنی یوسف علیہ السلام اپنی ذہانت کی وجہ سے، اپنی عقل مندی اور یادداشت کی وجہ سے بھائیوں کو پہچان لیا۔ اب اس کے بعد جب انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو معلوم ہوا، انہوں نے کہا کہ تمہارا جو بھائی ہے، اسی لیے قرآن میں بِأَخٍ لَكُمْ کہا گیا، بِأَخٍ لَكُمْ نکرہ کا لفظ استعمال ہوا، بِأَخِيكُمْ نہیں کہا کہ تمہارا بھائی، یعنی ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ اس بھائی کے بارے میں ان کو معلوم ہے، تو اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بِأَخٍ لَكُمْ کہا کہ تمہارا جو بھائی ہے، اگلی بار جب آنا تو اس بھائی کو لے کر کے آنا ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ ایک طریقے سے یہ وارننگ بھی دی تھی تاکہ اس بات پر خاص طور پہ وہ توجہ دیں۔ اس کے بعد جب وہ واپس گئے اور اپنے والد سے ملا تو کہا کہ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ، کہا کہ اگر تم لوگ اس بچے کو یعنی اس بھائی کو لے کر کے نہیں آؤ گے تو فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، تمہارے لیے کوئی وزن نہیں ہوگا، یعنی تمہارے لیے کچھ بھی وزن کر کے تمہیں دیا نہیں جائے گا، اور تم لوگ میرے قریب بھی نہیں آنا۔ یہ دھمکی دی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب واپس جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ عنقریب ہم اپنے والد سے اس سلسلے میں گزارش کریں گے، سفارش کریں گے کہ ہمارے والد جو ہے ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جاتے ہوئے یعنی جب وہ واپس اپنے گھروں کو ان کے بھائی جانے لگے تو انہوں نے چند نوجوانوں کو حکم دیا کہ ان کے سامان میں، رحال رحل ان کی جمع ہے، کجاوے کے معنی میں آتا ہے، سامان وغیرہ رکھنے کے لیے، تو نوجوانوں کو حکم دیا کہ جو قیمت انہوں نے دے کر کے غلہ لیا ہے یہ قیمت کیا کرو، واپس کر دو۔ لیکن ان کو اطلاع نہیں تھی ان کے بھائیوں کو کہ ہماری جو قیمت ہے، ہمارا جو پیسہ تھا جو ہم نے دیا تھا وہ واپس مل چکا ہے، ان کو نہیں معلوم تھا۔ نوجوانوں کو حکم دیا، وہ ان کے غلے کے ساتھ ڈال دیا گیا، اور پھر وہ جو ہے اپنے گھروں کو واپس آئے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایسا اس لیے کرو تاکہ واپس آنے کے لیے ان کو یقین ہو، تاکہ واپس وہ آئیں اور ان کو یقین ہو کہ جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے وہ ہم ضرور پورا کریں گے۔ اس کے بعد کہا فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ، جب ان کے بھائی واپس لوٹے
قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا، کہا کہ میرے والد محترم ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہم اپنے ساتھ بھائی کو لے کر کے واپس نہیں آئیں گے تو ہمیں دوبارہ اناج یا غلہ نہیں دیا جائے گا، روک لیا جائے گا۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، لہٰذا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دو، نقتل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی جب بھائی ہمارے ساتھ جائیں گے تو کم سے کم ان کا بھی حصہ مل جائے گا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی بھائیوں نے ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ گیم کھیلا ہی تھا، اب ان کے ساتھ یعنی جن کا نام بنیامین بتایا جاتا ہے لیکن کسی مستند حدیث سے ان کا نام واضح نہیں ہے، خیر یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان کے بارے میں کہا کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے، بھیج دو، ٹینشن مت لو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر کے کہا قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، ایسے ہی میں مامون ہو جاؤں، یعنی ایسے ہی میں اپنے آپ کو مامون سمجھ لوں جیسے یوسف کے معاملے میں تم نے حفاظت کی ایسے ہی تم اس کی بھی حفاظت کرو گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ کہا کہ فاللہ خیر حافظا، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے اللہ رب العالمین۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب پہلے یوسف علیہ السلام کو بھیجا تھا تو اس وقت کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یوسف کو بھیڑیا نہ کھا لے، اور یہاں جب بنیامین کو بھیجنے کی بات آئی تو کہا کہ میں بھیجوں گا تو صحیح لیکن اس امید پر کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ جملہ انہوں نے کہا تو صرف یہی نہیں کہ اللہ نے بنیامین کی حفاظت کی بلکہ جو یوسف کھوئے ہوئے تھے اللہ نے ان کو بھی واپس لا کر کے ان کے ساتھ ملا دیا۔ فاللہ خیر حافظا، لہٰذا یہ بات بولنا کہ اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ ہی دیکھنے والا ہے، یہ چیز بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ہمیں اپنے زندگی میں بسا اوقات بہت سارے ایسے الفاظ اپنی زبان سے مدح کرتے ہیں جس کو اہمیت نہیں دیتے یا بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ جملہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ وہ سامان تو یعنی اس کی جو قیمت ہے واپس لوٹا دی گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قیمت کو واپس کر دیا تھا۔ اب بھائیوں نے اپنے والد سے پھر سفارش کی، کہا قالوا یا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الینا، دیکھو ہمارا جو سامان تھا یعنی ہم نے جو قیمت دی تھی وہ بھی واپس مل گیا، لہٰذا آپ بے فکر رہیں، آپ ٹینشن نہ لیں، ہمارے ساتھ اچھا ہی ہوگا اور ہم اپنے بھائی کو لے کر کے جائیں گے، اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ کہا کہ اگر ہم بھائی کو لے کر کے جائیں گے تو اس کا بھی حصہ ساتھ میں ملے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ قال لن ارسلہ معاکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ، میں ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کی طرف سے عہد و پیمان دے دو۔ کس بات کا؟ کہ تم حفاظت کرو گے اور کوئی بھی غلط تمہارے ارادے نہیں ہوں گے، کوئی غلط پلاننگ تمہاری نہیں ہوگی، ساری ذمہ داری تم اٹھاؤ گے تو میں تمہیں تمہارے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں ایک اہم نقطہ ملا کہ یعقوب علیہ السلام نے فاللہ خیر حافظہ صرف نہیں کہا کہ لے جاؤ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، بلکہ پہلے ان سے عہد و پیمان بھی لے لیا، یعنی جو دنیاوی اسباب ہو سکتے تھے وہ بھی اپنایا انہوں نے، اس کے بعد کہا کہ اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ ہمیں دنیاوی اسباب کو بھی اپنانا چاہیے اور پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ نقطہ ملا یہاں پر، کہا کہ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اب بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ کس بات کی نصیحت؟ کہا کہ میرے بیٹو جب تم وہاں جانا تو ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا بلکہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ کیوں؟ اس کا دو سبب ہے۔ پہلا تو یہ کہ کہیں تم جب ایک ٹیم اور ایک ٹولی کے ساتھ جاؤ گے تو یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ بھئی تم لوگ رہزن ہو، ڈاکو ہو، تمہیں پکڑ لیا جائے پھر یوسف کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی تمہیں قید کر دیا جائے گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے
کہ چونکہ پہلی بار جب وہ مصر گئے تھے 3 بار گئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے 3 بار مصر گئے تھے. پہلی بار گئے تھے کس لیے؟ اناج اور غلے کے سلسلے میں. دوسری بار کیوں گئے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے بھائی کو لے کر کے آنا. تیسری بار کب گئے؟ جب بھائی کو پکڑ لیا گیا ہے نا، کہ ان کے اس میں سامان میں بادشاہ کا پیالہ چھپا ہوا ہے تو اس لیے روک لیا گیا ان کو. تو تیسری بار یعنی 3 مرتبہ ان کو جانا پڑا مصر. اب دوسری بار جب جا رہے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ دیکھو الگ الگ دروازے سے جانا. پہلی بار نصیحت کیوں نہیں کی تھی؟ ایک سوال ہے. یعقوب علیہ السلام نے پہلی بار جب وہ اپنے بیٹوں کو جب وہ جا رہے تھے تو نصیحت کیوں نہیں کی؟ اس لیے نہیں کی کیونکہ کہا جا رہا ہے اس وقت چونکہ قحط سالی تھی، ویسے ہی دبلے پتلے تھے، تو کہا کہ اب کون ان کو نظر لگائے گا. لیکن اس وقت جب اناج اور غلوں کی فراوانی ہو گئی، کھا پی کے سب ہٹے کٹے ہو گئے، کہا کہ اب اگر جائیں گے لوگوں نے دیکھ لیا تو نظر لگ جائے گی، ہے نا. تو نظر لگنے کے ڈر سے بھی کہا الگ الگ دروازے سے، ابواب متفرقہ. اس سے ایک نقطہ ملا کہ نظر لگنا یاد رکھیے برحق ہے. حدیث میں بھی آتا ہے العین حق، نظر بد برحق ہے. اب نظر کیسے لگتی ہے؟ ریزر دیکھا آپ لوگوں نے؟ ریزر جیسے ریزر کے ذریعے سے جو کرنیں نکلتی ہیں نا، پتھروں کو بھی کاٹا جا سکتا ہے. ایسے ہی ہماری آنکھوں سے بسا اوقات ایسی کرنیں نکلتی ہیں جو کسی کو نظر لگ گئی تو اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول نے اسی لیے فرمایا کہ جب کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاء اللہ بولو، تبارک اللہ بولو کہ اللہ تمہیں برکت دے. ہاں ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہے. اچھا اگر کسی کو نظر لگ گئی تو اس کا علاج کیا ہے؟ 2 طریقے سے علاج کیا جا سکتا ہے. پہلا علاج یہ ہے کہ جب آپ کو پتا چلے گا کہ فلاں نے نظر لگائی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نہلایا جائے، یعنی پانی نہا لے وہ اور اس کے پانی کو جمع کیا جائے، پھر جس کو نظر لگی ہے اسی پانی سے اس کو نہلا دیا جائے، وہ شفایاب ہو جائے گا. یہ پہلا طریقہ حدیث میں بتایا گیا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو قرآن اور احادیث سے دعائیں ثابت ہیں ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے. اب وہ کون کون سی دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یعنی اللہ کے کلمے کے ساتھ میں پناہ طلب کرتا ہوں. اگر خود آدمی وہ دعا پڑھ رہا ہے تو دعا پڑھے گا اعوذ بکلمات اللہ التامہ، اور اگر کسی کو دم کر رہا ہے تو اعیدو پڑھا جائے گا. اعیدو اور خود پڑھ رہا ہے تو اعوذ پڑھنا ہے. من کل شیطان وہامہ، ہر سرکش شیطان سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. ومن کل عین لامہ، اور ہر نظر بد سے، جو بری نظر ہے، لگنے والی نظر ہے، اس سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اگر رقیہ شرعیہ آپ پڑھنا چاہیں تو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ آپ پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ سکتی ہیں. آپ اگر نوٹ کرنا چاہیں تو خواتین اس کو نوٹ بھی کر سکتی ہیں. سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سورہ فلق 3 مرتبہ، سورہ ناس 3 مرتبہ. پھر اس کے بعد اللہم رب الناس اذھب الباس واشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یہ دعا 3 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد اور بھی دعائیں ہیں جس کو 3 مرتبہ، جیسے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اعید بکلمات اللہ التامہ، جو دعا بھی میں نے پڑھ کر کے بتائی ہے، اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس دعا کا اہتمام کرنا ہے. یہ ساری دعائیں اگر آپ اچھی طریقے سے انشاءاللہ پڑھ لیں گے تو کتنا ہی خطرناک نظر کیوں نہ ہو، یہ یقین ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے گا. اس کے بعد بات چل رہی تھی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی اور کہا کہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا. پھر اس کے بعد کہا کہ ان الحکم الا للہ علیہ توکلت، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں نے تمہیں اسباب اپنانے کے لیے بتا تو دیا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی مصیبت تمہارے اوپر آنی ہوگی تو میں روک نہیں سکتا ہوں، وہ تو اللہ کی تقدیر ہے. یعنی گویا کہ تم الگ الگ دروازے سے داخل ہونا یہ تدبیر ہے، اس کے بعد پھر بھی کوئی مصیبت تمہارے اوپر آ گئی تو یہ تقدیر ہے. یعنی گویا یعقوب علیہ السلام نے تدبیر بھی بتایا اور تقدیر بھی بتا دیا. کہا کہ
وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہیں بے نیاز نہیں کر سکتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کسی مصیبت سے تمہیں میں بچا نہیں سکتا ہوں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا۔ اللہ تعالیٰ کتنا بہترین بات کرتا ہے، اللہ نے کہا کہ وہ لوگ الگ الگ دروازے سے داخل ہوئے، یہ تو یعقوب علیہ السلام کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی، ورنہ کوئی مصیبت آنا ہوتا تو آ کر کے رہتی تھی وہ۔ اللہ نے یہ بات بعد میں واضح طور پہ ذکر کیا کہ یعقوب کی خواہش تھی، انسان ہے بھائی، نبی بھی انسان ہوتے ہیں، ان کی بھی جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو بھیجتی ہے نا، تو بچے بوڑھے بھی ہو جائیں تبھی بیٹا آرام سے جانا، آرام سے آنا، کیونکہ وہ محبت کرتی ہے اپنے بچوں سے۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو اسی لیے تاکید فرمائی الگ الگ دروازے سے دانا۔ اللہ نے کہا کہ انہوں نے اپنی خواہش ایک پوری کر لی، ورنہ مصیبت اگر آنی ہوتی تو آ کر کے رہتی۔ فرمایا کہ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، جب وہ لوگ یوسف کے پاس گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پہچان لیا، بنیامین کو الگ بلایا، اور بلانے کے بعد کہا قال انی انا اخوک، کہا میں تمہارا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، لہذا تم کسی چیز کے بارے میں نا امید نہ ہونا، پریشان ہونے کی ضرورت تھی، یعنی پہلے ان کے کان میں بات ڈال دیا۔ اور یہ بات کہ میں یوسف ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف اپنے بھائی بنیامین کو بتایا تھا اور کسی کو نہیں بتایا۔ کہا کہ فلما جہزهم بجہازهم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، پھر جب اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ بھائی کو لے کر کے آؤ گے تو ان کا بھی حصہ میں دوں گا، ساری چیزیں بانٹ دی گئی، اناج اور غلے ہے نا لپیٹ دیے گئے، رکھ دیے گئے، پھر اس کے بعد بنیامین کے سامان میں بادشاہ کا جو پیالہ تھا اس کو چھپا دیا گیا۔ یہ کیوں چھپایا؟ بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی یوسف علیہ السلام تو نبی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ایسا کیوں کریں گے، ہاں کہ چوری کا الزام آئے، وہ کیوں کریں گے ایسا؟ تو کہا ایسا انہوں نے نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق انہوں نے ایسا کیا تھا، کیونکہ نبی کبھی ایسا نہیں کریں گے کہ کسی کو غلط طریقے سے پھنسائیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ وہاں پر تدبیر کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مطابق جب بنیامین کو روک لیا گیا، چونکہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ اگر کوئی چوری کرتا تو جس کا سامان وہ چوری کرتا تھا وہ اس کے قید میں ہو جاتا تھا، یعنی وہ اس کو قید کر لیتا تھا کچھ دنوں کے لیے، کچھ ایام کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے، تو یہاں ان کو قید کر لیا گیا، یعنی روک لیا گیا۔ اب اس کے بعد قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملک، یعنی ان لوگوں نے کہا کہ بھائی کیا چیز غائب ہوئی ہے؟ کہا کہ بادشاہ کا پیالہ غائب ہوا ہے۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، بھائیوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو یہاں فساد کرنے آئے ہی نہیں ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد کہا وما کننا سارقین، ہم چوری کرنے والے نہیں ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر نکل گیا تمہارے تھیلے میں، اگر نکلا پیالہ بادشاہ کا، تو اس کے بعد سزا کیا ہوگی تمہیں بتاؤ؟ کہا کہ سزا یہ ہوگی قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، کہا کہ جس کے سامان میں نکلے گا وہی اس کا بدلہ ہے، یعنی اس کو قید کر لو، کیا سزا دو تمہاری مرضی ہے۔ فرمایا کہ کذالک نجزی الظالمین فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے بنیامین، ان کی تلاشی لینے سے پہلے اور دیگر لوگوں کی تلاشی لی گئی۔ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر جب ان کی باری آئی، یعنی ان کے بھائی کا نمبر آیا، تو اس میں پیالہ نکلا کہ بھائی یہ تو ان کے سامان میں موجود ہے۔ کہا کہ ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم۔ اللہ تبارک و تعالی نے کتنا بہترین نقطہ بیان فرمایا، کہا کہ اگر زبردستی ان کے بھائی کو روکتے تو پوری بادشاہت مل جاتی تو روک نہیں پاتے، کیونکہ ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، روکنے والی بات ہی نہیں تھی۔ اور یہ جو پیالہ ملنے والا مسئلہ تھا یہ تو ایک ریزن بن گیا نا روکنے کا، پھر یہ خود مجبور ہو گئے بھائی کہ ہاں ٹھیک ہے روک لو کوئی بات نہیں، لیکن پریشان بہت ہوئے، پریشان ہوئے۔ قرآن کہتا ہے کہ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم۔ کتنا بہترین نقطہ ہے، جب ان کے بھائیوں کو پتا چلا کہ اب بنیامین کو روک لیا جائے گا، واپس نہیں کیا جائے گا،
اور یہ بھی پھنس گئے ہیں، چونکہ اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ واپس ہم ان کو لے کر کے آئیں گے، ان کے ساتھ کوئی ہمارا غلط رویہ نہیں رہے گا. تو یہاں اب یوسف کے سامنے وکالت کر رہے ہیں. کیا وکالت کر رہے ہیں؟ یہ چوری کرانا، یہ اس کا بھی ایک بھائی تھا یوسف، وہ بھی چوری کرتا تھا، اور یہ بات یوسف علیہ السلام کے سامنے بول رہے ہیں. تعجب کی بات یہ، حضرت یوسف جو تخت پر بیٹھے ہوئے، ہاتھ میں پورا پاور ہے، کنٹرول ہے، ساری چیزیں، ان کے سامنے بول رہے ہیں ہاں اس نے چوری کیا، اس کا بھی ایک بھائی تھا، بہت بڑا چور تھا. اب سوچو کہ برداشت کرنے کا مادہ اللہ تعالیٰ نے کتنا رکھا ہے. حضرت یوسف فوراً چاہتے نا تو ایک ایک کی چمڑی ادھیڑ دیتے وہاں پر، اور جیل کی سلاخ میں بھیج دیتے کہ تم نے مجھے پہلے مارا، ہاں وہاں سے تو میں بچ گیا، اور اب یہاں میرے سامنے مجھ کو چور بنا رہے ہو. لیکن برداشت کیا انہوں نے. یہاں سبق ملا کہ قوت برداشت اللہ تعالیٰ نبیوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دیتا ہے. جو برداشت کرنے کی قوت ہوتی ہے نا، وہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دیتا اللہ تعالیٰ. کہا کہ اس کے بعد قال انتم شر مکانا فاسرها یوسف، کہا اللہ نے، یعنی یوسف علیہ السلام نے اس چیز کو پوشیدہ رکھا، پھر بھی وہ راز فاش نہیں کیا کہ میں یوسف ہوں میرے سامنے. اور ایک بات بتاؤں آپ کو، ایک بڑی مزے کی بات ہے، جب سامنے والے کے بارے میں پتا رہے ہاں کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ اپنے سے ہی جھوٹ بولتا رہے، تو بڑا مزہ آتا ہے سننے میں. بولتے رہو، اس وقت بڑا مزہ آتا ہے. یوسف علیہ السلام کے سامنے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور یوسف علیہ السلام سن رہے ہیں ساری چیزیں. فَأَسَرَّهَا، اور اس راز کو بھی چھپا رہے ہیں کہ میں یوسف ہوں، بتا نہیں رہے کیونکہ اب وقت نہیں آیا ہے بتانے کا بھی. ان کو معلوم تھا کہ جب وقت آئے گا اس وقت بتایا جائے گا. فرمایا کہ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، یعنی یوسف علیہ السلام نے ظاہر نہیں کیا اس راز کو، اور کہا کہ تم لوگ تو مطلب برے ہو، یعنی تمہارا ارادہ، تمہاری نیت بری ہے. اور اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے جو تم لوگ بیان کر رہے ہو. قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانه. اب اس کے بعد گڑ گڑانے لگے، یہ بھائی اب کیا کریں گے، اب رونے لگے. کہا دیکھو ان کے جو والد ہیں بیچارے بوڑھے آدمی ہیں، بہت پریشان ہیں، ہم بھی پریشان ہیں، تو ایک کام کرو بھائی، ان کو قید کر رہے ہو نا، ہم میں سے بھی کسی کو روک لو، نہیں تو یہ مصیبت ہم لوگ بتائیں گے تو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے. کیونکہ اس سے پہلے ان کو معلوم تھا، جو گیم انہوں نے کھیلا تھا انہیں پتا تھا کہ اب دوسری بار اگر یہ حادثہ ہوا تو مسئلہ زیادہ بڑھ جائے گا، اس لیے رونے لگے، گڑ گڑانے لگے. کہا کہ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا. یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، غلطی جس نے کی ہے، سامان جس کے یہاں ملا ہے، صرف ہم اسی کو روکیں گے. تم نے تو کوئی غلطی نہیں کی، لہٰذا تم کو روکنے کا تو کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے، تم کو کیوں روکو بھائی، تم لوگ جاؤ، راستہ صاف ہے. کہا کہ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، جب نا امید ہو گئے تو پورے بھائی اکٹھا ہوئے. جیسے کسی کے پاس کوئی 10 آدمی سفارش لے کر کے جاتے ہیں نا، جب سفارش قبول نہیں ہوتی تو بولتے بھائی چلو الگ سے مشورہ کریں گے، تو 10 نکل کر کے ادھر آئے، کہا مشورہ کریں گے اب کیا ہے، اس کا حل کیا ہے. خلصوا نجيا، تنہا ہو گئے، یعنی وہاں سے الگ ہوئے اور سب لوگ اکٹھے ہو کر کے بات کرنے لگے. قال کبیرہم، ان کے بڑے نے کہا، یعنی ان بھائیوں میں جو سب سے بڑا تھا علم کے اعتبار سے یا عمر کے اعتبار سے، اس نے سمجھایا. قال الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، تمہیں نہیں پتا ہے کہ تمہارے باپ نے اللہ کا عہد و پیمان دے کر کے بھیجا تھا، اور اس سے پہلے جو یوسف کے ساتھ معاملہ ہوا ہے وہ تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے. فلن ابرح الارض حتى یأذن لی ابی، تو میں اس سرزمین کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میرے والد مجھ کو اجازت دے دیں یا اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے. ارجعوا الی ابیکم، تم تمہارے والد کے پاس چلے جاؤ. فقولوا یا ابانا، اور کہو کہ اے ہمارے والد محترم، ان ابنک سرقا، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، کہا کہ ہم تو جو جانتے ہیں اسی پر گواہ ہیں، اور ہمیں تو غیب نہیں معلوم ہے، اندر کا معاملہ کیا ہمیں نہیں پتا، لیکن ظاہر تو سامان، چوری کا جو سامان تھا وہ بنیامین کے پاس ملا، لہٰذا ہمیں اتنا ہی معلوم ہے، اب اندر کا میٹر ہمیں نہیں پتا. واسأل القریہ، اب اس کے بعد انہوں نے 3 چیزیں دلیل کے طور پر پیش کی، یعنی ہماری بات سچی ہے، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا ہے. واسأل القریہ، گاؤں والوں سے پوچھ لو یہ بات. اچھا، اس کے بعد کہا کہ گاؤں والوں سے پوچھ لو
التی کننا فیہا والعیر التی اقبلنا فیہا، اور وہ قبیلہ جو ہمارے ساتھ آیا تھا، جو قافلہ آیا تھا، اس سے بھی پوچھ لو. اس کے بعد قسم کھانے لگے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں. تین بار قسم کھانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ اس سے پہلے دھوکہ دے چکے تھے. کس کو دھوکہ دیا تھا؟ یعقوب علیہ السلام کو ہی دھوکہ دیا تھا. لیکن یہ تین قسمیں کھانے کے بعد بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات پر بھروسہ ہی نہیں کیا. پتہ یہ چلا کہ جھوٹا آدمی کبھی وقت پر سچ بھی بولے تو اس کی بات پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے. سچ بھی بول رہا ہے تو اس کی بات کی تحقیق کی جائے گی. اس کے بعد فرمایا قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو معاملہ تو بڑا پیچیدہ ہے جو تم کہہ رہے ہو، تم نے تو اپنی بات کہہ دی ہے اور اپنی طرف سے کہا ہے صبر جمیل، اس پر بھی میں صبر کرتا ہوں. سبحان اللہ، کیا ان کے اندر جگر تھا، کیا قوت برداشت تھی. ایک بیٹا بھی جدا ہو گیا، پھر دوسرے بیٹے کے بھی جدا ہونے کی خبر آئی کہ پکڑ لیا گیا، یعنی دو بیٹوں کے ساتھ برا ہوا، پھر بھی کہہ رہے ہیں فصبر جمیل، میں صبر کروں گا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جب صبر کروں گا تو اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس واپس لے کر کے آئے گا، یہ مجھے یقین ہے. فرمایا وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ، جب وہ ان سے ہٹے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام جب وہاں سے الگ ہوئے تو کہا ہے افسوس یوسف پر، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی یوسف کے غم میں اور بہت زیادہ پریشان ہوئے. اب بیٹوں نے کیا کہا؟ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، کہا اللہ کی قسم آپ تو ان لوگوں کے غم میں رو رو کے مر جاؤ گے، گھل جاؤ گے، آپ بہت آپ سوچ رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، ہے نا. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، حضرت یعقوب نے کہا کہ بے شک میں اپنے اس غم کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے ہمیں ہمارے بچوں سے ملائے گا. مختصر یہ ہے کہ پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کے بیٹے واپس گئے اور یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جاؤ یوسف کو بھی تلاش کرو، یوسف کے بھائی کو بھی تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. جب وہ یوسف کے پاس گئے تو پھر اس کے بعد گریہ وزاری کرنے لگے، رونے لگے، گڑ گڑانے لگے. کہا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجات فاوفی لنا الکیل، کہا کہ ہمیں بہت تکلیف پہنچی ہے، بہت مصیبت پہنچی ہے اور جو ہے ہمیں پورا ناپ کر کے جو اناج دینا ہے دے دو، ہمارے لیے صدقہ کرو، ہے نا. اور اس طریقے سے جو ہے رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، ساری چیزیں سامنے رکھ دی. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو بلایا اور کہا قال قد علمتم ما فعلتم بیوسف واخی، تمہیں پتا ہے تم نے یوسف اور ان کے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا. اب تو ان کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی. ارے ان کو کیسے معلوم یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ اب ان کے دل میں بات آئی کہ لگ رہا ہے یہی یوسف ہے، ان کو یقین ہو گیا، اسی لیے سوال پوچھا قالوا اانک لانت یوسف، کہا کیا آپ یوسف ہو؟ ایک سوال یہی کیا، کیا آپ یوسف ہو؟ قال انا یوسف وہذا اخی، کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یعنی بنیامین کو کہا میرا بھائی ہے. اس کے بعد اب تو ان کی ہوا اکھڑ گئی کہ اب کیا ہوگا، اب تو پکڑے گئے، جو گیم ہم نے کھیلا تھا، مارنے کی کوشش کی تھی وہ تو بچا ہے، اور یہ اگر چاہے تو ہمیں مار بھی سکتا، کچھ بھی کر سکتا ہمارے ساتھ، کیونکہ ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا لا تثریب علیکم اليوم، قال لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تمہارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے، تمہاری مغفرت فرمائے، وہ رحم کرنے والا ہے. یہی بات من وعن اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے موقع پر کہا تھا مکے والوں سے کہ اے مکے والو لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تمہارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہوگا، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. جبکہ صحابہ نے کہا تھا الیوم یوم الملحمہ، آج خوریزی کا دن ہے، آج تو بدلے کا دن ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، آج بدلہ نہیں لیا جائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص دی اور کہا کہ جاؤ میرے والد کے چہرے پر اسے ڈال دینا، بصیرت واپس آ جائے گی. یہاں نکتہ بتاؤں، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا بھی معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. جب کنویں میں ڈالا تو اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے قمیص میں خون سے لت پت قمیص لا کر کے باپ کو دکھایا، کہا کہ دیکھو یہ قمیص ہے اور یوسف کو جو ہے بھیڑیے نے کھا لیا.
اور وہی قمیص، یعنی قمیص کا معاملہ دیکھیے کہ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیا، لے جاؤ چہرے پر ڈال دو، اللہ بصیرت واپس لوٹا دے گا. اور وہی قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کے صفائی کا سبب بھی بنی. جب ان کو پھنسایا گیا، الزام لگایا گیا، تو قمیص ان کے پاک دامن اور پاک باز ہونے کا ذریعہ بھی بنی. تو قمیص کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں ایک پیغام یہ بھی دیا کہ دیکھیے دنیا میں تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں، لیکن انسان جب صبر کرتا ہے اور اللہ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے، جیسے کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو دور بھی فرما دیتا ہے. یہ سبق ملا. چونکہ واقعہ ختم کرنا تھا اس لیے وقت زیادہ ہوا، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے کے عبرت و نصیحت کو سمجھنے اور اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.